خاموشی اختیار کر لی، انصات اور سکوت اختیار کر لیا، اور پھر حبیب فرماتے ہیں غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو اور جو جمعات المبارک گزرا ہے وہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کے جو گناہ صغیرہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر ہمارے سے اللہ نہیں کرے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر انتظار مت کیجئے کہ کل توبہ کر لوں گا، کل کس نے دیکھی ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کون جانتا ہے کون کہاں مرے گا؟ کون جانتا ہے کل کہاں جو ہے وہ اس کو کیا کرنے والا ہے؟ تو کل کے انتظار پر مت رہیے، جو کام آج کا کرنا ہے وہ آج ہی کر دیں۔ اللہ نہیں کرے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر فور توبہ کرنا، یہ تو بہترین لوگوں کی پہچان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، کوئی خطا اچھی بات نہیں ہے، معصیت اختیار کرنا یا اس میں مبتلا ہو جانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ نفس کی نحوست ہے، یہ گناہوں کی شامت ہے، یہ شیطان کا جو ہے بنا ہوا جال ہے، اور اس میں گرفتار آدمی یہ عمل ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا خیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین گناہگار وہ ہیں کہ اگر گناہوں کی شامت، نفس کی نحوست اور شیطان کی شرارت کی وجہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فی الفور توبہ کرتے ہیں، فی الفور خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، فی الفور خدا کو جو ہے وہ راضی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری۔ اب یہ حدیث کے الفاظ پچھلے درس میں بھی گزرے تھے کہ جمعۃ اخری سے کون سا جمعہ مراد ہے؟ المراد بہا الماضیۃ او المستقبلۃ والاولی اولا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں یا تو اس سے گزرا ہوا جمعہ مراد ہے یا آنے والا جمعہ مراد ہے، والاولی اولا کہتے ہیں جمعہ ماضیہ گزرا ہوا جمعہ مراد لینا اولا ہے۔ دلیل دیتے ہیں لأن الغفران بالسابق احرا، کہ غفران بالسابق جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوتی ہے، بخشش بالسابق جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوتی ہے،